آج کے دور میں ایک آرگیومنٹ کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی فری ایکسیس ہر شہری ہر سٹیزن کا بنیادی رائٹ ہونا چاہیے، بنیادی حق ہونا چاہیے۔ یہ بیسک ہیومن رائٹ بن چکا ہے اور اس کی فری ایکسیس کو ریاستوں کو، گورنمنٹس کو انشور کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا جس میں کیپٹلزم کا ایک نظام رائج ہے بہت سے ممالک کے اندر، وہاں پر تو اگر ہم نے دکان سے بھی کوئی چیز لینے کے لیے جانی ہے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کرنسی اپنی جیب میں ہونی چاہیے۔ وہاں کوئی بھی کموڈٹی ہم نے کنزیوم کرنی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، چاہے وہ ادویات ہیں، میڈیسنز ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، یا چلانے کے لیے گاڑی یا کوئی بھی ایسی چیز، تو اس کے لیے ہمیں کوئی آلٹرنیٹیو کرنسی چاہیے۔ سنس دی ایڈونٹ آف ہیومینٹی ہم یہ کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی بارٹر سسٹم تھا، کبھی مرکنٹائلزم تھا، کبھی را مٹیریل ایکسچینج ہوتے تھے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا جس کے اوپر لمٹ لیس چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، کنزیوم کرنے کو مل رہی ہیں، جس میں ڈراماز بھی ہیں، موویز بھی ہیں، انٹرٹینمنٹ کا لمٹ لیس سامان ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشنل پلیٹ فارمز بھی ہیں، پروڈکٹیو یوٹیوب چینلز بھی ہیں، اس کے علاوہ لرننگ پلیٹ فارمز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر قسم کی چیز، ہر قسم کا سکل سیکھنے کے ایونیوز بھی موجود ہیں، اور نیگیٹو یوزج کے بھی لمٹ لیس اپرچونٹیز موجود ہیں۔ تو پھر اتنا کچھ آپ کو مفت میں کیوں مل رہا ہے؟ ہیو یو ایور آسکڈ یور سیلف دا کوسچن دیٹ وائی ڈو یو گیٹ آل آف دس فار فری؟ وائی از دس ڈیل سو گڈ کہ آپ کو دینا بھی کچھ نہیں پڑ رہا، آپ کی جیب سے پیسے بھی کچھ نہیں جا رہے، اور صرف آپ ایک اکاؤنٹ بنائیے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، کہیں بھی، اور سائن اپ کیجئے، اور اس کے بعد میں لمٹ لیس انفارمیشن یا انفورٹینمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کا سامان آپ کے لیے حاضر ہے، اور آپ اس کو اینڈلیسلی کنزیوم کریں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرنیٹ از ناٹ فری۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آر ناٹ فری۔ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی توجہ، آپ کی اٹینشن، آپ کے آئی بالز جہاں پر رکتے ہیں، 2.5 سیکنڈ کے لیے بھی جہاں پر رکتے ہیں، وہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز یہ جانچ لیتی ہیں کہ تھریشولڈ ہے اس ایڈ کا، اور اس کے بعد میں اس ایڈ کو سکسیسفل اشتہار کہتے ہیں، جس اشتہار کو دیکھنے کے لیے آپ 2.5 سیکنڈ کے لیے رک گئے۔ اتنی بڑی ویلیو ہے آپ کی توجہ کی، جس کو آپ اور میں شاید جانتے بھی نہ ہوں۔ جب تک ہم اس کانسیپٹ کو ایکسپلور نہ کریں جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے، جس کانسیپٹ کا نام ہے اٹینشن اکانومی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے اس کانسیپٹ کے بارے میں جو سپرفیشل ڈیٹیلز تھی وہ پڑھنے کو ملیں، بٹ آئی نیور ایکسپلورڈ اٹ فلی۔ لیکن جب میں نے اس کو ڈگ ان کیا تو یقیناً حیران کن چیزیں یہ اپنے آپ میں انٹیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹینشن کس طرح سے مونیٹائز ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہماری توجہ ہے سوشل میڈیا پہ، اس کو یہ پلیٹ فارمز مونیٹائز کرتے ہیں۔ سلوگنیرنگ کیا ہوتی ہے؟ نعرے کیا لگائے جاتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارمز آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہیں، ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہیں، کنیکٹیوٹی کے لیے ہیں۔ فیس بک کی بات آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو برانڈ ہی ایسے کرتا ہے کہ ہم تو ایک کنیکٹیوٹی پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ سب کے سب پلیٹ فارم ایک ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی اٹینشن گریب کرنا اور آگے اس کو ایڈورٹائزر کو بیچ دینا، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنا کہ آپ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور پھر اینڈلیسلی آپ سے وہ کنزیوم کروانا، اور آپ کی اس اٹینشن کے عوض بلینز آف ڈالرز کمانا، ایڈورٹائزرز کی جیبوں سے نکال کے، خود نیوٹرل ہو کے بیٹھ جانا۔ یعنی کہ کانٹینٹ کریٹرز بھی کوئی اور ہیں، کانٹینٹ کنزیومرز بھی کوئی اور ہیں، ایڈورٹائزرز بھی کوئی اور ہیں۔ پلیٹ فارم صرف بیٹھ کے پیسے کھا رہا ہے، سب کو آپس میں لڑوا رہا ہے، اور کسی کا کیا جاتا ہے کیا نہیں جاتا اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ 2025 کے آغاز میں اس پوری جو بینڈ ویگن ہے اس اکانومی کی، اٹینشن اکانومی کی، اس کی ویلیو ہوگی $400 بلین۔ $400 ارب کی یہ اکانومی ہے، جس میں بیچنے کے لیے جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کی توجہ ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ ویلیویبل کرنسی دنیا میں اگر کوئی ہے نا، جو شاید کسی بھی کرپٹو کرنسی سے بھی زیادہ ویلیویبل ہے، وہ آپ کی اٹینشن ہے، آپ کی توجہ ہے، اور اس کو ایکسچینج کیا جاتا ہے دوسرے ویلیویبل ایسٹ کے ساتھ، یعنی کہ انفلوئنس یا پیسے یا کچھ بھی آپ لمٹ لیسلی کما سکتے ہیں اگر آپ نے اٹینشن گریب کر لی ہے یا کسی اور کی اٹینشن کسی اور کو بیچ دی ہے۔ تو اتنی بڑی ویلیو ہے اس کاسٹ کی، اس پرائس کی جو ہم پے کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ سب تو فری ہے، ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمارا حشر ہوتا ہے، جو ہمارے بچوں کا حشر ہوتا ہے، جو آپ کا اپنا حشر ہوتا ہے، آج ذرا اس کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سبسٹانشیٹ کر لیں کہ اٹینشن ہوتی کیا ہے،
اٹینشن اکانومی کی فلسافیکل بیسس کیا ہیں. تو ہربرٹ سائمن ہو از اے ویری نوٹیبل نیم ان دا فیلڈ 1969 کے ایک لیکچر میں اس کانسیپٹ کی بنیاد رکھتے ہیں, اس ماڈرن فارم میں تو نہیں لیکن ارلی فارمز میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابنڈنس آف انفارمیشن جو ہے وہ پاورٹی آف اٹینشن تک لیڈ کرتی ہے. اب یہ دوبارہ سنیے جملہ, ابنڈنس آف انفارمیشن یعنی کہ جب لا تعداد لا محدود قسم کی چیزیں آپ کو سنائی جائیں گی, دکھائی جائیں گی, تو اس سے مسئلہ کیا ہوگا, پاورٹی آف اٹینشن کا, یعنی کہ توجہ بہت ہی کم رہ جائے گی. اسی طرح کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھاؤں اور اس کے سامنے میں 250 آبجیکٹس رکھ دوں اور اسے کہوں تمہارے پاس 1 سیکنڈ ہے, ان سب پہ فوکس کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا چیز کہاں پڑی ہوئی ہے, کیا ہوا اس سے, اس بچے کی اٹینشن میں پاورٹی کریٹ ہو گئی, یعنی کہ وہ فوکس ہی نہیں کر پائے گا, اتنا بڑا نمبر ہے آبجیکٹس کا جو اس کے سامنے ہے. سوشل میڈیا بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں ای میلز لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, کروڑوں ویڈیوز اپلوڈ اور کنزیوم کی جاتی ہیں, کروڑوں ٹویٹس کیے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, ری ٹویٹس کیے جاتے ہیں, اور کروڑوں سٹیٹسز سوشل میڈیا پہ اور انسٹاگرام پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, ری شیئر کیے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں. اب ان سب میں سے ویلیویبل کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے, یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ کیا چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ ایک چیز دوسری سے بہتر ہے سوشل میڈیا پہ؟ صرف ایک چیز, کہ جس کانٹینٹ کو آپ توجہ دے رہے ہیں دیٹ بیکمز بیٹر, اور جس کو نہیں توجہ دے رہے وہ چاہے جتنا بھی میننگ فل, پرپس فل, کرٹیکلی امپورٹنٹ ہو, بھاڑ میں گیا, برباد ہو جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جس کانٹینٹ کے پیچھے سب سے بڑی کرنسی یعنی کہ آپ کی توجہ ہے وہ سب سے ٹاپ پہ اور باقی سارے نیچے. ہاں, اس کی کوالٹیٹیو انالیسس یا کون سی چیز کس سے بہتر تھی وہ ویسے ہی ارریلیونٹ ہو گئی, ٹروتھ بھی ارریلیونٹ ہو گیا, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوالٹی اور نان کوالٹی برابر ہو گئے. چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ فیملی ولاگنگ ہو جس پہ ہم بات کر چکے ہیں, چاہے وہ سوشل انفلوئنسرز ہوں, چاہے کوئی بزنس ہو, یا چاہے کوئی حکومت ہو یا اسٹیٹ ہو یا گورنمنٹ ہو, جس بھی اینٹی کے پاس اٹینشن سوشل میڈیا پہ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو سویپ دا فیلڈ, ول ڈسٹرائے ایوری تھنگ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابنڈنس آف انفارمیشن پاورٹی آف اٹینشن کریٹ کرتی ہے, اور یہ بھی ایکسپلین کرتا ہے اپنے اس لیکچر میں کہ جو پوسٹ انڈسٹریل دنیا تھی یعنی کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی دنیا تھی, اس میں ایک بہت بڑا سوال پھر یہ پیدا ہو گیا کہ ہم کس طرح سے ایسے نظام بنائیں جس میں ہم کم اٹینشن والی دنیا کو کرٹیل کر سکیں اور اپنی طرف ان کی توجہ مرکوز کر سکیں. یعنی کہ یہ 70s میں دنیا نے سوچنا شروع کر دیا تھا. ہمیں تو 2024 میں سمجھ نہیں آ رہی یہاں بیٹھ کے کہ یہ جو ہمارے ملک میں پولرائزیشن ہوئی ہے اس کا سورس کیا ہے. آدھے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے 60-70 سال کے تجزیہ نگار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ایک سچ پہ کھڑا ہوا ہے اور باقی سارے چور ہیں, اسی لیے عوام کو ہوش آ گئی ہے, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان ڈائیورس میکنزمز کا کہ یہ کتنا ملٹائی لیئرڈ انالیسس چاہیے اس چیز کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے جو ہم پولرائزیشن آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں معاشرے میں, کسی بھی ملک میں دنیا میں, کہ جس کے پیچھے آئی بالز ہیں, پولیٹیکل لیڈر بھی وہی ہے, انفلوئنسر بھی وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی فیلڈ میں, ایون سپورٹس میں یا ایتھلیٹکس میں بھی جو سوشل میڈیا پہ فیمس ہے اس کے لیے اپرچونٹیز زیادہ ہیں. سٹیٹس بھی ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. آگے چل کے انٹرنیٹ کی جہاں تک اگر ہم بات کریں تو انٹرنیٹ کی ایج آنے کے بعد یہ مزید ریلیونٹ ہو گیا کیونکہ انفارمیشن لمٹ لیس ہو گئی. ساتھ ساتھ یہ کہ انٹرنیٹ پہ جو ابنڈنس آف انفارمیشن تھی وہ اٹینشن کو اتنا ویلیویبل بنا دیتی ہے کہ کروڑوں ویڈیوز میں سے جس ویڈیو پہ آپ رکیں گے وہ بہت ہی ویلیویبل چیز بن جائے گی کیونکہ آپ کی اٹینشن اس کی طرف مرکوز ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ اور پرنٹ پہ پہلے کیا تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام لگنا ہے اور وہ سب کے لیے ہے. کسی بھی گھر میں, کسی بھی مکان میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی گاؤں میں ایک آدمی بیٹھ کے وہی پروگرام دیکھ رہا ہے, وہ اس کے لیے پرسنلی آلٹر یا چینج نہیں ہوگا. سوشل میڈیا نے کیا کیا کہ ہر کسی کی ٹائم لائن کو پرسنلائز کر دیا ٹارگیٹڈ الگوریدمک ایکٹیویٹی سے. یعنی کہ لس سے کہ میں عمران خان کا فالوور ہوں تو میری ٹائم لائن ہی سوشل میڈیا ایسے کریٹ کرے گا کہ میں اس ریالٹی سے باہر دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مجھے لمٹ لیس ڈوز دیتا جائے گا ایک ہی پارٹی کے پروپوننٹس کی, اس کے حق میں جانے والے آرگیومنٹس کی, اس کی پرسنالٹی کو بڑا بنا کے
پیش کرنے والے آرگیومنٹس کی. اور اگر میں کرٹک ہوں عمران خان کا تو مجھے ایک ہی طرح کا کانٹینٹ ملے گا جو کہ اس کو بیش کر رہا ہے. تو یہ ہمیں ایک الگورتھمک جیل میں بند کر دیتے ہیں ہم سے ہماری توجہ سے پیسے کمانے کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریالٹی مکمل طور پہ ہے ہی ایسی. آج کی ویڈیو کا پرپس بھی یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے پرسیپشن آف ریالٹی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے اس الگورتھمک ایکٹیویٹی سے, جو صرف اور صرف اٹینشن اکانومی سے پیسے جنریٹ کرنے کے لیے. آگے چلیں تو اس پر اور بھی بہت سے تھیورسٹ کام کر چکے ہیں. ایچ گولڈ ہاربر ہیں جو کہتے ہیں کہ آڈیو ویژول ڈائیورسٹی اور فیڈ بیک جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کو, انٹرنیٹ کو ان پیرلل کر دیتا ہے. یعنی کہ ٹی وی پروگرام کسی نے دیکھا, کسی نے کوئی غلط بات کی, اچھی بات کی, آڈینس ان سے جا کے انگیج نہیں کر سکتی. سوشل میڈیا نے یہ فالس پرسیپشن دی ہے کہ آڈینس بھی حصہ ہے اس ساری کانٹینٹ کریشن کا, جبکہ وہ نہیں ہے. اس کو تو الگوریتم فیڈ ہی وہ کر رہا ہے جو وہ دیکھنا چاہ رہی ہے. حالانکہ سچ جاننے کے لیے تو آپ کے پری ایگزسٹنگ بلیفس کو ہرٹ کرنا ضروری ہے, لیکن سوشل میڈیا انشور کرتا ہے کہ وہ ہرٹ نہ ہو جائیں. وہ آپ کو صرف وہ چیز دکھائے گا جس کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے, پرپیچویٹ کرے گا آپ کی اسٹوپیڈیٹی کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ویب 2.0 ہو یا بگ ڈاٹا ہو, وہ بھی پیسو کنزیومرز کو کنٹریبیوٹر بنا دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایکسپلائٹیٹو ڈائنامکس ہوتے ہیں سوشل میڈیا الگوریدمس کے, جن کی میں آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ڈیفینیشن ولیم جیمز نے ایکسپلین کی پرنسپلز آف سائیکالوجی میں, جو کہ 1890 کا کام ہے. وہ کہتا ہے کہ اٹینشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ وے ہے اٹینشن کو ایکسپلین کرنے کا. دا ٹیکنگ پوزیشن بائی دا مائنڈ ان کلیئر اینڈ ویوڈ فارم آف ون آؤٹ آف وٹ سیمز سیورل سائملٹینیسلی پاسبل آبجیکٹس اور ٹرینز آف تھاٹ. اٹ امپلائز withdrawal فرام سم تھنگز ان آرڈر ٹو ڈیل افیکٹولی ود دی ادرس. یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے جب کسی بھی جگہ پر توجہ مرکوز کر لیتا ہے ویوڈ فارم میں یا کلیئر فارم میں, جس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک ٹرین آف تھاٹ سسٹمیٹیکلی فنل ڈاؤن ہو رہی ہے, ایک طرف جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ کچھ دیگر چیزوں سے توجہ ہٹا کے کسی ایک چیز کی طرف لے جائیں تو اس کو اٹینشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہربرٹ سائمن کہتا ہے کہ وٹ انفارمیشن کنزیومز از رادر آبویس, اٹ کنزیومز دی اٹینشن آف اٹس کنزیومر. یعنی کہ انفارمیشن جس چیز کو کھا رہی ہے, کنزیوم کر رہی ہے, جس کی کاسٹ پہ چل رہی ہے, وہ آپ کی اٹینشن ہے, اور کنزیومر کی اٹینشن کو کنزیوم کر رہی ہے انفارمیشن. ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کہتا ہے ہینس اے ویلتھ آف انفارمیشن کریٹس اے پاورٹی آف اٹینشن اینڈ اے نیڈ ٹو ایلوکیٹ دیٹ اٹینشن افیکٹولی امنگ دی اوور ابنڈنس آف انفارمیشن سورسز دیٹ مائٹ کنزیوم اٹ. اس پہ دیگر کام بھی موجود ہیں. فریڈرک ہائیک ایکسپلین کرتا ہے سینسری آرڈر میں کہ ایک بڑا کلوز ریلیشن ہے اٹینشن کا اور کانشیسنس کا. یعنی کہ جس چیز کو اٹینشن دیں گے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا پروسیس ہی افیکٹ کروا بیٹھیں گے اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ دی اٹینشن مرچنٹس کے نام سے ایک ٹم وو کا کام ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ وی ہیو ایکسیپٹیڈ دی انریسٹرکٹیڈ انریگولیٹڈ مائننگ آف دا ہیومن کانشیسنس, دی ہارویسٹنگ آف ہیومن اٹینشن, وی آر دا ریسورس اینڈ آئی تھنک اٹ ٹیکس دا ٹال. یعنی کہ اب یہ کتنی انسائٹفل بات ہے. کہتا ہے کہ انریسٹرکٹیڈ یعنی کہ جس کو ہم روک ہی نہیں رہے, جس بارے میں سوچ ہی نہیں رہے, جس کی حد بندی ہی نہیں کر رہے, وہ مائننگ ہیومن کانشیسنس کی, یعنی کہ انسانی سوچ کی مائننگ وہ ہوتی جا رہی ہے بغیر کسی کے روکے. دا ہارویسٹنگ آف ہیومن اٹینشن, یعنی کہ جس طرح سے ایک کھیت ہوتا ہے نا جس میں ایک فصل اگتی ہے, اسی طرح یہ ڈیجیٹل کھیت جو ہیں ان کی جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے وہ ہے اٹینشن آپ کی, جس کو کاٹ کے اس فصل کو لوگوں کو وہ بیچ دیتے ہیں اور پیسے کما لیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا تھیوریٹیکل بیسس اٹینشن اکانومی کی جس کی ہم نے آج بات کرنی تھی. لیکن یہ کس پروسیس سے گزر کے چلتی ہے اور اتنی افیکٹو کیسے ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ جانیں کہ ہم کس طرح سے کن چیزوں پہ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ ہماری ریالٹی کو مینیپولیٹ کر رہی ہے, یہ اپنا کام کر کے چلی بھی جاتی ہے. سب سے پہلے ہے سوشل میڈیا کمپنیز کا بزنس ماڈل, جو کہ اٹینشن کو ریٹین کرنے کی بیس پہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ جو سب سے زیادہ بڑا بڈر ہوتا ہے اس کو آپ کی اٹینشن بیچ دیتا ہے. لیٹس سے کہ جو جتنا بڑا ایڈورٹائزر ہے اتنا بڑا مارکیٹ کیپ اس کے حوالے کر دیا جائے گا, آپ کا پرسنل ڈیٹا. تو آپ سوشل میڈیا کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی لرننگ پلیٹ فارم یا انٹرٹیننگ پلیٹ فارم یا پھر ایجوکیٹنگ پلیٹ فارم ہے, بلکہ صرف اور صرف ڈیٹا کلیکشن کا ایک سورس ہے. ڈیٹا اکٹھا کرو, ہر کوئی کس میں انٹرسٹڈ ہے, وہاں پہ ایڈورٹائزر کو لگا دو, پیسے کماؤ, بات ختم. ٹھیک ہے.
ایڈورٹائزرس ان ریٹرن کنزیومر کے ڈیسیژن کو افیکٹ کرتے ہیں. جس طرح سے مارشل مکلوون نے یہ بات کی تھی کہ دراصل بہت سی پروڈکٹس آپ خریدتے ہیں تو وہ پروڈکٹ ان اٹ سیلف آپ کو اچھا نہیں فیل کرواتی, لیکن جب آپ اس کا اشتہار دیکھتے ہیں تو آپ کو دل میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے, افرمیشن ہوتی ہے کہ ہاں یار میرے پاس یہ چیز ہے جس کا ایڈ آ رہا ہے. سو ایڈورٹیزمنٹ ان اٹ سیلف بیکمز اے میننگ, ناٹ دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے, تو ایڈورٹائزر کنزیومر کے ڈیسیژن کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا خریدنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے. سب سے ٹیریبل اسپیکٹ یہ ہے کہ آج کی سیاسی پارٹیاں ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز بن گئی ہیں. ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے پراؤڈلی مشورے دیتے ہیں, یار یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو یا اس طرح کی دوسری پارٹیوں کو تو ایڈ ہی چلانا نہیں آتا, سوشل میڈیا کیپچر کرنا ہی نہیں آتا. یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتے ہی نہیں ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی میں کس طرح سے انٹیگریٹ کر کے ایڈ کیمپینز چلا کے پروپیگنڈا کرنا ہے. دیٹس وائی دے آر لوزنگ الیکشنز. بٹ وٹ آر وی سیئنگ ایکچولی؟ ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے جاہل ہیں کہ یہ ہمیں پاگل ہی نہیں بنا سکے, اور ایک نے بنا لیا اور وہ ووٹ لے گیا ہمارا. اب آپ کہیں گے کہ میں ایک کی مثال کیوں دے رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور کوئی سوفسٹیکیٹڈ اگزامپل ہے ہی نہیں جس نے سوشل میڈیا کانشیسنس کی مائننگ کر کے اور آپ کی اٹینشن کی ہارویسٹ کر کے اتنا بڑا ووٹ بینک کریٹ کر لیا ہو جتنا پی ٹی آئی نے کر لیا. دیٹس وائی آئی ہیو ٹو گیو دی ایگزامپل. بٹ دنیا میں ہزاروں پارٹیز ہیں جو یہ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جس طرح سے ہمیں یاد ہے کہ ہم سڑک پر جاتے ہوئے ایک پرانے زمانے کا بل بورڈ دیکھتے تھے, اب وہ بل بورڈ لگا ہوا ہے, وہ اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ سامنے سے کون گزر رہا ہے کون نہیں. اب اتنا سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا ہے کہ یہ بھی سوشل میڈیا الگوریدم کو پتہ ہے کہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے تاکہ اس کو وہی بیچا جائے. فرنیچر کی بات کرو گے, رات کو فرنیچر کا ایڈ آئے گا. اچھا, اگر کوئی کپڑے خریدنے کی بات کرنی ہے تو رات کو آپ کو اپنی ٹائم لائن پہ اس کا ایڈ دکھائی دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سرویلنس کیپٹلزم بھی کہتے ہیں, جس میں دن رات آپ کے اوپر ایک چیز سرویلنس کر رہی ہے, اور وہ آپ کے موبائل فونز اور ڈیوائسز ہیں جو صرف اور صرف ایڈورٹائزرز کو آپ کی پرسنل انفارمیشن بیچ رہے ہیں کہ اب یہ کیا خریدنا چاہتا ہے, کس میں انٹرسٹڈ ہے, وہی دکھایا جائے. اس کے اوپر آپ کو کیرن نیلسن فیلڈ کا کام بھی مل جائے گا, دی اٹینشن اکانومی اینڈ ہاؤ دا میڈیا ورکس. اس میں وہ کہتی ہیں کہ ہائپر پرسنلائزڈ الگوریدمز مانیٹر یو آن اینڈ آف لائن, کہ اتنے پرسنلائز الگوریدمز ہیں کہ آپ آف لائن ہیں یا آن لائن ہیں, آپ کی مانیٹرنگ چل رہی ہے. جس بھی بارے میں بات کرو گے, انٹرسٹ شو کرو گے, 2 منٹ بعد اسی کا اشتہار ملے گا اور ایک لوپ میں پھنس جاؤ گے, اور اس نے آپ کو دانہ ڈال دیا, آپ کو کھانا پڑے گا, بیکاز آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی کرنا امپاسبل ہو جائے گا. اتنا برا ٹریپ ہے یہ. ساتھ ساتھ یہ کہ یوزرز کی پرسیپشن کو مینیپولیٹ کرنا بہت ضروری ہے ان پلیٹ فارمز کے لیے, اٹینشن اکانومی کے لیے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر اس کی جو اسٹرینتھ ہے, جو طاقت ہے, اس کی بات کی جائے تو یہ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو الفابیٹا یعنی کہ پیرنٹ کمپنی ہے گوگل کی, اس کی $2 ٹریلین کی نیٹ ورتھ ہے, $2 کھرب. صحیح ہے. اور یہ جو الگوریدم ہے یہ کنٹینوسلی اپنے ٹیکنیکس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ ایک دفعہ سیٹ ہو گئے تو پھر چینج ہی نہیں ہوں گے. اگر آپ نے 250 ریل سکرول کی ہیں نا دن میں, تو اس میں سے جن 4 پہ آپ نے اسٹے کیا اس کی کیٹیگری کو الگوریدم آبٹین کر کے اگلے دن سے آپ کو سارا وہی دکھانا شروع کر دے گا. اینڈ یو ول لوز ٹائم لمٹلیسلی وداؤٹ یو نوئنگ. یو ول لوز ڈیز, آورز, منٹس اینڈ سیکنڈس وداؤٹ اینی کانشیس اکنالجمنٹ آف دا فیکٹ دیٹ یو آر برننگ اے ویری لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ یو ہیو آن دس ارتھ. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ فوربس میگزین کے مطابق ایک ایوریج انڈیویجول امریکہ میں یا ماڈرن ورلڈ کے اندر 10,000 برانڈ میسیجز دیکھتا ہے ایک دن میں. 10,000 برانڈ میسیجز. حساب لگائیے دماغ کا حشر کیا ہوتا ہوگا. آپ کی ساری زندگی ایڈورٹیزمنٹ بن جاتی ہے, جس کو نیل پوسٹ مین کہتا ہے نا, گریٹ ایج آف ابریویٹرس. ہر چیز چھوٹی ہو کے ایک اشتہار بن جاتی ہے. تو ٹی وی لگاؤ گے وہاں پہ اشتہار, اخبار پڑھو گے وہاں پہ اشتہار, دیوار پہ دیکھو گے وہاں پہ اشتہار چپکا ہوا ہے, روڈ پہ ٹریول کر رہے ہو تو LEDs والے اب کیچی قسم کے بل بورڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر اشتہار, اسکرول کرو گے وہاں پر اشتہار. کیسے بچیں گے اشتہار سے, کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ڈیلی اسکرین سوئچز کی بات کی جائے تو 1 گھنٹے میں 21 مرتبہ اسکرین سوئچ ہوتی ہے. کبھی ٹی وی, کبھی موبائل فون, کبھی آئی پیڈ چھوڑا تو ٹی وی آن کر لیا, ٹی وی بند کیا لیپ ٹاپ آن کر لیا, کمپیوٹر آن کر لیا, وہ چھوڑا اسمارٹ ڈیوائس پکڑ لی.
سارا دن اس میں گزرتا ہے. مارکیٹنگ آٹومیشن کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی آپ بات اگر کر لیں تو وہ ڈیٹا سیل کر کے، لیٹس سے میرا بزنس شروع ہوا ہے تو میں ایک سوسائٹی میں نے ریسٹورانٹ کھولا ہے اور میں نے وہاں پر ایک ڈیٹا حاصل کرنا ہے کہ کتنے ینگسٹرز ہیں اور کتنے یونیورسٹی گوئنگ ینگسٹرز ہیں. مجھے ڈیٹا پیسوں کے عوض کمپنیاں بیچیں گی، ان کے نمبر ملیں گے، میں ان کو پرسنلی ٹیکسٹ میسج کرواؤں گا کہ یہاں پہ یہ ریسٹورانٹ کھل گیا، یو کین ہیو دا پیزاز اینڈ وٹ ایور یو وانٹ. یہاں تک یہ ریسرچ ٹیکنیکس پہنچ چکی ہیں. اس دفعہ الیکشن میں بھی پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے کہ کالز آ رہی تھیں، فون اٹھاؤ تو آگے سے اشتہار چل رہا ہے پارٹی کا کہ پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو ووٹ دے دیں. اور یہ بیہیویئرل ڈیٹا کلیکشن آپ کے جانے بغیر چلتی رہتی ہے. جتنا ٹائم آپ سپینڈ کرتے ہیں اتنا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے. اسی لیے یہ سارے الگوریدم بیسٹ کوشش کرتے ہیں اپنی کہ آپ سے اتنا ٹائم کنزیوم کروائیں تاکہ اتنا ہی ڈیٹا کریٹ ہو، اتنی ہی ایکیوریسی ہو، اتنا ہی بڑا بڈر آئے اور اتنا ہی پیسہ آپ کی اٹینشن کو، توجہ کو بیچ کے ہم کما لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الگوریدم لوگوں کی اوپینین کو انکوڈ کر دیتے ہیں. اس پر کیتھی اونائل جو سوشل ڈائلاما جنہوں نے لکھی وہ یہ کہتی ہیں کہ الگوریدمز کوٹ ان کوٹ آر اوپینینز ایمبیڈڈ ان کوڈ، یعنی کہ کوڈنگ کی فارم میں کسی بھی کمپنی کو ایکسیس ہے آپ کی اوپینینز کی. ادروائز کیا ہوتا ہے، عام ہیومن لائف میں آپ کسی نئے بندے سے ملتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے، آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں یا کرتی ہیں، آپ کی لائف میں کون سی چیزیں ویلیویبل ہیں، کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں، کس کو نہیں دیتے، کام کیا کرتے ہیں، پروفیشن کیا ہے. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کسی کو ریفلیکٹ کر کے سوچنے کا، سمجھنے کا. الگوریدمز کو کچھ نہیں بتانا، وہ صرف آپ کی سوشل میڈیا اسکرولنگ اور اٹینشن کی جو تھریش ہولڈ ہے نا، وہ پہلے ہی اس سے آپ کی ساری زندگی کا حساب لگا کے بلو پرنٹ بنا کے آگے بیچ بھی چکی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اٹینشن گیدر کرنے کے لیے کانٹروورشل ترین اور سپرفیشل ترین کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے جو کہ لوگوں کو صرف اور صرف بڑے نمبر میں اکٹھا کرنے کا پرپز رکھتا ہے، اور ہمیشہ ایسی بات کبھی بھی انسائٹ فل نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ریالٹی کا ایک آرٹیفیشل ورژن کریٹ کر دیتا ہے. آپ کی الگوریدم کی جو جیل ہے اس میں آپ زندہ رہ کر یہ سوچتے ہیں کہ جو سنسیشنل ترین ریالٹی مجھے دکھائی جا رہی ہے اصل میں بھی وہ ہے، جبکہ اس کا پرپس صرف اور صرف اٹینشن اکانومی کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ یہ جان ہی نہیں پاتے اور اسی وجہ سے آپ کی ریالٹی مزید سنسیشنل ہو جاتی ہے، ڈسکورس ختم ہو جاتا ہے اور صرف سپرفیشل انگیجمنٹ کریٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈرمائن کرتا ہے یہ سوشل ریلیشن شپس کو، کیونکہ آپ سارے فیصلے یہاں سے کر رہے ہوتے ہیں. اٹینشن اور کوگنیشن کی ڈسرپشن، تباہی ہو جاتی ہے، کیونکہ 2.5-3 سیکنڈ کی اٹینشن کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں. ماڈرن جنریشنز میں بچوں کے پاس لرننگ کیپیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے پولرائزیشن پالیٹکس میں کریٹ ہوتی ہے. دنیا بھر میں پاپولزم کا جو سیلاب آیا ہوا ہے نا، اس کا سورس یہی گند ہے جس کا نام ہے اٹینشن اکانومی، جو صرف وہ پرپیچویٹ کر رہا ہے اس ریالٹی کو جو کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ تعین کروانا ہی نہیں چاہتا آپ کو کہ کیا چیز ٹھیک اور کیا غلط ہے، کس پہ آئی بال زیادہ ہیں وہ سب سے بہترین ہے، جس پہ اٹینشن نہیں ہے وہ بکواس ہے. بات کوئی اچھی کر رہا ہے یا نہیں وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دنیا کی سب سے ویلیویبل کرنسی جو ہے اٹینشن، جو دن رات آپ اپنے پاس اپنے پوزیشن میں لے کر پھر رہے ہیں، اس کا پازیٹیو استعمال کیجیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں $10,000 ہوں آج، کیا آپ جا کر کسی ایسی دکان پر اس کو پھینک کر آئیں گے جہاں سے آپ کو کچھ میننگ فل مل ہی نہیں رہا؟ نہیں. کیا آپ اس کو کسی ایسی چیز پہ سپینڈ کریں گے جہاں سے کچھ بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملتی جس کے آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے؟ نہیں. لیکن یہ جو اتنی بڑی کرنسی ہے، اس کو آپ سوچے سمجھے بغیر ضائع کرتے رہتے ہیں، بغیر یہ جانے کہ آپ کو ان ریٹرن مل کیا رہا ہے. کیونکہ آپ سوچتے ہیں یہ سب فری ہے، میں بھی فارغ بیٹھا ہوں تو میں اس لیے اسکرول کر لیتا ہوں، میرا کیا جا رہا ہے؟ سب کچھ جا رہا ہے. تھاٹ جا رہی ہے، کانشیسنس جا رہی ہے، اوپینینز برباد ہو رہی ہیں، سوشل امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ تباہ ہو رہی ہے، فزیکل ہیلتھ برباد ہو رہی ہے. کاسٹ بہت بڑی ہے. اس قیمتی ترین چیز کو، اس قیمتی ترین کرنسی کو صحیح جگہ پر لگانا اگر آپ سیکھ لیں گے تو پھر ہی سیلف ایکچولائز کر سکتے ہیں. ادروائز جس قدر آج کے دور میں اٹینشن ڈس آرڈرز پیدا ہو رہے ہیں بچوں کے اندر، اے ڈی ڈی کی ڈیزیزز ہو رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے اوپر اٹینشن اپنی فکسیٹ ہی نہیں کر پاتے. جب تک اپنے آپ کو نہیں جانیں گے، جب تک میننگ فل ڈسکورس کا حصہ نہیں بنیں گے، جب تک ریفلیکٹیو ایکسرسائز نہیں کریں گے تھنکنگ کی، امیجنیشن کی، تو زندگی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. بیکاز اٹ از اے پروجیکٹ آف مٹیریلائزیشن آف یور امیجنیشنس. اگر امیجنیٹ ہی نہیں کر پاتے تو پریکٹیکل ریل میں کیا کریں گے؟ صفر، کچھ بھی نہیں. اس قیمتی چیز کو، اس قیمتی کرنسی کو الگوریدمز کے یہ جو کسائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بچائیے.
اپنی ریالٹی کو علیحدہ سمجھیے، سوشل میڈیا کو علیحدہ سمجھیے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بہترین لگتے ہیں ان کو اصل میں جانچیے اور یہ دیکھیے کہ کیا انہوں نے ریالٹی میں کتنا کچھ تبدیل کیا ہے، پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا وہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ سوشل میڈیا کی بیسس کے اوپر اپینینز نہ بنائیے۔ اور سب سے بڑی چیز، اس قیمتی چیز کو سپینڈ کرنے کا طریقہ کار سیکھنے کے لیے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ ان لوگوں کی ٹرک کیا ہے اور اٹینشن اکانومی ہوتی کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو ضائع کرنا آپ خود ہی بند کر دیں گے۔ تھینک یو۔